یا کے بعد دیگرے جو تحریک انصاف کے خلاف بڑے کیسز تھے ان میں ریلیف مل رہا ہے، بری کر دیا گیا. اچھا یہ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرتی چلوں کہ یہ سزا معطل نہیں ہوئی ہے، بری ہوئی ہے، یعنی کہ ختم ہو چکی ہے. سینیٹر ہمایوں احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ہمایوں صاحب. وعلیکم السلام. ہمایوں صاحب ابھی سب سے پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کب رہا ہو کے باہر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، عمران خان کبھی قید میں تھا ہی نہیں. آپ قید میں کسی کا جسم رکھ سکتے ہیں، آپ قید میں کسی کی سوچ نہیں رکھ سکتے. عمران خان کی سوچ جس دن سے وہ ہے، آپ نے دیکھا ہے نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے، نہ وہ بستر پہ لیٹا ہے، نہ وہ اس نے ملک سے باہر بھاگنے کے لیے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے، نہ اس نے کچھ کیا، نہ وہ رویا ہے، نہ کچھ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں ابھی ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. پہلے انہوں نے جب ان کو اٹک جیل میں کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا جاتا کہ ایم ایڈجسٹڈ، مجھے اڈیالہ مت بھیجو، میں ادھر ہی ایڈجسٹڈ ہوں. پھر ان کو ادھر بھیج دیا، ادھر بھی وہ ایڈجسٹڈ ہے. اور وہ وہاں سے بیٹھ کے پوری طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں نا فرنٹ فوٹ کیا بلکہ مڈ پچ پہ آ کے کھیل رہے ہیں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اچھا لوگ اب یہ یاد رکھیں، جو لوگ ڈیل کرتے ہیں یا جو لوگ یہ بیمار ہوتے ہیں یا پلیٹلیٹس کرتے ہیں، ان کی بیسک وجہ ہوتی ہے کہ ان کے نارملی ان کے کلوزٹس میں اسکیلیٹن ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے اسکیلیٹن ہوتے ہیں. اور جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا ہوتا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے موقف وہ اور بات ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ سے آزاد تھے اور ان کی سوچ بھی آزاد تھی، ایبسولوٹلی ناٹ والی، رادر دین کہ بیگرز کینٹ بی دا چوزرز. اب آ جاتے ہیں کہ ان کو فزیکلی آزاد کب ہوں گے. ان کے اوپر جو بھونڈے، اگر آپ لوگوں نے جو کیسز دیکھے وہ سارے کے سارے بھونڈے کیس تھے. آپ نے دیکھا ہے ان کے اوپر ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا تھا توشہ خانہ کا. توشہ خانہ وہ تھا کہ جس میں سب سے پہلے تو اس کا طریقہ ہی غلط تھا. 2 سال بعد اس کے اوپر کیا تھا، اس کی 6 مہینے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس کو ہٹانے کے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے اوپر کیا. وہ کیس ایک دم ختم ہو گیا. ابھی اس کے اوپر صرف ایک چیز اس کی رہ گئی ہے، وہ ہے ڈسکوالیفیکیشن، باقی اس سے آزاد ہو چکے ہیں. آپ نے سائفر کیس دیکھ لیا، سائفر کیس میں کچھ بھی نہیں تھا. جج صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے قتل ہوا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ جو لاش ہے وہ کہاں ہے؟ وہ لاش کو تو آپ نے ایگزیبٹ ہی نہیں کیا، وہ سائفر کو آپ نے ایگزیبٹ ہی نہیں کیا. تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ یہ؟ وہ کہتے کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لہرایا تھا. کاغذ تو کچھ بھی لہرا سکتے ہیں. اٹ کین بی اے سمبولک جسچر کہ یار میرے پاس یہ خط آیا. دیٹ ڈزنٹ مین وہ خط جیب میں لیے پھر رہے ہیں. مطلب اس میں وہی والی بات ہوتی ہے نا، عمران خان کہتا ہے ایک تو یہ لوگ ان پڑھ ہیں، اوپر سے یہ اپنے اوپر محنت بھی نہیں کرتے کہ کچھ سیکھ لیں. اب تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے، وہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ شادی کی ہے. اس بات پہ ان گھٹیا لوگوں نے اس کو جیل میں کیا. آئی ایم سوری، آئی شوڈ ناٹ یوز دس ورڈ گھٹیا لوگ، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہو، شریعت کہتی ہے صرف عورت کی گواہی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ منیمم میڈیکلی، اور یہ باقی صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا، منیمم ٹائم پیریڈ از 39 days. اس کے بعد یہ لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر عدت کیس ہے. اور یہ یاد رکھیں جس طریقے سے سوری ٹو انٹرپٹ، یہی جو پوائنٹس اور یہی جو اس کیس کے لیکونرز ہیں، جو اس کے پوائنٹس ہیں، یعنی کہ اس میں پروسیجر کو فالو نہیں کیا، کہ عدت نکاح کیس کی بات کر رہی ہوں میں، پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، کورٹ کی جورسڈکشن نہیں آتی ہے، یا پھر عورت کی اپنی گواہی ہے اور سپریم کورٹ کی اپنی ہی ججمنٹ ہے کہ 39 دن بنتے ہیں. سو آپ ان تینوں گراؤنڈز پہ ہی پھر اب آگے اس کیس کو لڑیں گے، کیونکہ یہی واحد کیس رہ گیا ابھی عمران خان کے خلاف. دیکھیں اس میں یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اس کو لیکونس کی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کیس کروایا ہے، یہ یاد رکھیں یہ کیس ہوا نہیں ہے، یہ کروایا ہے. میں ان کی جو سوچ ہے، میں اس کے اندر جو نفرت اور جو غلاظت ہے، میں اس کی مذمت کر رہا ہوں. یہ کیس تو، اور میں پھر ان ججوں کی مذمت کرتا ہوں جو یہ کیس سننے کے لیے تیار ہیں. میں اس جج کی مذمت کرتا ہوں جس نے اس کیس کو سن کے اس کے اوپر ججمنٹ دی ہے. میں ان وکیلوں کی مذمت کرتا ہوں کہ جو جانتے بوجھتے کہ یہ کیس ہو نہیں سکتا، وہ اس شخص کی پیروی کر رہے ہیں کہ جو اس وقت شریعت کے خلاف جا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ان کے اوپر فتویٰ آنا چاہیے کہ تم لوگ شریعت کے خلاف جا رہے ہو، یہ آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
ان لوگوں کو تو پکڑ کے ان کو تو وہ حشر کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آئندہ آپ اس قسم کے جو اتنے گرے ہوئے گھنونے قسم کے، آپ دیکھیں آپ خاتون ہیں، ہم سب لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عورت ہے، آپ اس کو یہ اجازت دے رہے اس کے میاں کو کہ اگر طلاق ہو جائے یا کچھ ہو جائے تم 6 سال بعد آ کے اپنی بیوی کا کہتے ہو کہ جی اس کی تو فلانا یہ اور میں جانتا ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں بالکل جانتا۔ ایسے یہ کیریکٹر اسیسینیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہم سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں۔ ویسے کہ اعظم خان صاحب کی جو گواہی تھی اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں اعظم خان صاحب کی جو گواہی تھی نا وہ 164 کے تحت تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو گواہی ہوئی تھی، سب سے پہلے تو تھے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی والوں نے بتا دیا تھا کہ وہ لاپتہ شخص میں سے ایک ہیں، پھر ایک مہینے بعد وہ آ جاتے، پھر وہ 164 کا بیان دیتے ہیں، پھر پہلا جو بیان دیتے ہیں اور جو کورٹ میں بیان دیتے ہیں ان کے درمیان میں ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ڈفرنس آ جائے، اب اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاف ٹروتھ ہے یا ہاف فالس ہے، تو نارملی کورٹ کہتا ہے کہ اگر بیان میں آدھی چیزیں سچی ہوں آدھی جھوٹی ہوں تو آپ اس بیان کو ایز اے ٹوٹل جھوٹا سمجھتے اور اس کو ایڈمیسیبل نہیں کرتے۔ تو وہ بیان جو مین جس کے پیچھے یہ لوگ چھلانگے مار رہے تھے وہ بیان ہی غلط ہے۔ دیکھیں میرے لحاظ سے عمران خان کو اگر اس ملک کے اندر انصاف ہوتا، اگر ہماری جوڈیشری انصاف اور عدل کے اوپر قائم ہوتی، تو پھر آج عمران خان ہم لوگوں کے درمیان میں ہوتا۔ اب یہ لوگ کریں گے کیا؟ ان کا دماغ خراب ہے، یہ عمران کو باہر آنے دیں۔ عمران خان جس دن رہا ہو گیا، آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل سے لے کے اسلام آباد بنی گالہ تک اگر وہ ایک انچ ایک گھنٹے میں طے کر لے، ایک انچ ایک گھنٹے میں طے کر لے، تو بڑی بات ان لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ یہ اس کو اس طرح کے کریں گے۔ وہ تو جب تک گھر پہنچے گا ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ جب وہ اڈیالہ جیل سے وہ جو راستہ آتا ہے، جب آپ اس کے پاس آتے ہیں، یہ جو وہ مال روڈ ہے یا جو اس جگہ پہ وہ وہاں تک پہنچے گا، ان کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوگی۔ ٹھیک، آپ مجھے بات بتائیں یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس کو باہر آنے دے؟ یہ اس کے اوپر ابھی اور غلاظت پھینکے گے، ان کے اوپر سوائے غلاظت پھینکنے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ ویسے عدت کیس کے حوالے سے سوال ہے کہ جج کا عدم تحفظ کا اظہار کیا گیا خاور مانیکا کی جانب سے اور فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا اور جج نے اب یہ ٹرانسفر کر دیا کیس، وچ مینس کہ وہ ججمنٹ بھی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ از دیٹ پاسبل آئینی طور پہ، قانونی طور پہ؟ اور پھر اس کے بعد اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا یہ صحیح روایت ہے؟ کیونکہ کل کو تو پھر کوئی بھی کسی بھی جج پہ کسی بھی حوالے سے اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس پہ عدم تحفظ ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے اور پھر وہ کیس ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگین میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر ایک انسان اپنی قبر میں خود جائے گا۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنی قبر کو تباہ کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے اپنی قبر تباہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، خاور مانیکا نے ان جج صاحب کے اوپر بہت پہلے ان کے اوپر کر دیا تھا کہ میں نہیں کرتا، لیکن جب ان کے لائر سے پوچھا گیا تھا رضوان صاحب سے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں آپ پہ پورا طریقے سے اعتماد ہے اور یہ پورا کیس لڑا گیا ہے۔ جب یہ کیس لڑا گیا ہے اس کے بعد یہ یاد رکھیں، جب سارا کیس ہو جاتا ہے اور جب آپ آخر میں آ کے فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ آ کے کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری سمجھ کیا؟ کسی بھی جج، کسی بھی لائر، کسی بھی عدالت میں اس سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم لوگ اچھا پھر ہم لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، ہم کمپلین کرتے ہیں ہمارا ملک جو تباہ ہو رہا ہے نا، ان چیزوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا، تو آپ مجھے بات بتائیں یہ ظلم کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا اور یہ نہیں چل رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن پر دن پستی میں جاتے جا رہے۔ صرف ایک وجہ ہے، ہمارا عدل کا نظام بہت زیادہ پستی میں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں، کہ آپ سے پوچھا جائے گا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ جج آپ کی رعیت میں آتا ہے اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دے سکو گے جب آپ کی رعیت اس قسم کے ڈیسیجن لے رہی ہوگی؟
मैं तो सवाल पूछता हूँ चीफ जस्टिस से, मैं तो सवाल पूछता हूँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, ये आप लोगों के अंडर आते हैं। आप बताओ ये किस किस्म का आप लोग वो कर रहे हो? और हर वो शख्स जिसने इसमें उनको सपोर्ट किया है, अल्लाह उनसे समझेगा। जी अच्छा, हुमायूं साहब, अभी हमारे सामने यही खबरें आ रही हैं कि कोशिशें यही की जा रही हैं कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। अल-कायदा ट्रस्ट केस हो गया या उनके खिलाफ मजीद कोई केसेस सामने आएंगे अभी हमारे, इज दैट ट्रू? और अगर ऐसे होता है तो फिर उन केसेस से निपटने के लिए क्या किया जाएगा? और खासतौर पर ये इद्दत निकाह केस के बारे में भी, इसकी भी प्रोसीडिंग्स को आप लोग कैसे लेते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एक क्रॉस रोड पे हम आ गए हैं, ये क्रॉस रोड इस पाकिस्तान की जो है ना फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। और उसकी वजह क्या है? ये टेस्ट मेरा और आपका, इमरान खान का और किसी और का नहीं है। ये टेस्ट जो है, जो एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये किसी का नहीं है। ये टेस्ट है हमारी जुडिशरी का। क्या हमारी जुडिशरी इस काबिल है कि वो पाकिस्तान को इस जो एबिस है उससे बाहर निकाले, इस पस्ती से बाहर निकाले? पाकिस्तान इस वजह से नीचे है कि पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर जैसे लोग जिन्होंने नजरिए जरूरत को सामने लेकर आए, उस नजरिए जरूरत के तहत हमने 3 मार्शल लॉ देखे हैं। उस नजरिए जरूरत के तहत 1971 में हमने पाकिस्तान की पहली फॉर्म 47 गवर्नमेंट देखी है। उस नजरिए जरूरत की वजह से पाकिस्तान डिवाइड हुआ है। उस नजरिए जरूरत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उस नजरिए जरूरत की वजह से हमारे ऊपर चोर आज मुसल्लत हैं। तो सवाल उठता है उस अदलिया से, क्या वो अदलिया पाकिस्तान के लिए खड़े होकर अपने को 139 से ला के 39 के लेवल पे ला सकती है या नहीं? वो 139 से आखिरत की तरफ जा रही है। सवाल उनसे होगा, सवाल आपसे और मुझसे नहीं होगा। सवाल उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से होगा कि क्या आप ये चीजें कर सकेंगे। और मुझे देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ उनका नाम के साथ काजी आता है। आपको पता है कि एक जमाना होता था कि जब किसी को आप काजी बनाते थे वो कांपना शुरू हो जाता था कि उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया, क्या वो उसको पूरा कर सकेगा कि नहीं? जी कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो मेरे लिहाज से ये है कि मैं सवाल उठाता हूं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं सवाल उठाता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं सवाल उठाता हूं प्यूनी जज ऑफ पाकिस्तान से, मैं सवाल उठाता हूं पूरी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं। क्या आप लोग इस मुल्क के ठीक करने की सलाहियत रखते हो या नहीं रखते हो? क्या आप लोग इस मुल्क को इंसाफ फराहम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या आप इस मुल्क को अदल दे सकते हो नहीं दे सकते हो? मैं कसम खा के कहता हूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन हाई कोर्ट ठीक हो गई, अदल देना शुरू कर दिया, इंसाफ देना शुरू कर दिया, किसी के दबाव में नहीं आया गया, अल्लाह को सामने नाजिर कर गया, अगर ये पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क ना बना तो जो मर्जी मुझे कह दो, इसमें कोई शक नहीं हुमायूं साहब, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। जिस रोज जुडिशरी आज़ाद होगी हमारा मुल्क भी आज़ाद हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हुमायूं साहब। ये नाजरीन गुफ्तगू सेनेटर हुमायूं अहमद साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है ये हमने देखा है, उनसे बात करके भी जानने की कोशिश की है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।